ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مصر میں ایک زمانے میں ایک خوبصورت اور مہربان شہزادی رہتی تھی جس کا نام سیرافینا تھا۔ وہ اپنے فضل اور دلکشی کے لیے جانی جاتی تھی۔ جس چیز نے اس کو باقی سب شہزادیوں سے الگ کیا وہ ایک افسانوی ہیرے کا لباس تھا، اور اس کی بہت سی جادوئی طاقتیں اسی میں تھیں۔ ستاروں کی طرح چمکنے والے شاندار ہیروں سے مزین یہ لباس پہننے والے کی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ سیرافینا کی شہرت ارد گرد کے ممالک کے بہت سے شہزادوں کے کانوں تک پہنچی تھی۔ شہزادہ ایلریک، شہزادہ فلورین اور شہزادہ سیڈرک، ہر شہزادے کو ہیرے کے لباس کی کہانیوں سے سلطنت کی طرف راغب کیا گیا تھا، لیکن ان کے ارادے مختلف تھے۔ شہزادہ ایلریک ایک بہادر اور عظیم جنگجو نے اپنے لوگوں کی مدد کے لیے ہیرے کے لباس کی تلاش کی۔ اس کی بادشاہی ایک خوفناک خشک سالی سے دوچار تھی، اور اسے یقین تھا کہ لباس کا جادو بارش لا سکتا ہے اور اس کی زمین کو بچا سکتا ہے۔ پرنس فلورین ایک ہنرمند فنکار اور موسیقار تھا۔ وہ لباس کی خوبصورتی کی کہانیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ ایک حیرت انگیز شاہکار تخلیق کرنے کے خواہاں تھے جو لباس کے جوہر کو اپنی گرفت میں لے لے اور فن کی دنیا میں اس کا نام امر کر دے۔ پرنس سیڈرک ایک شرارتی چال باز خود غرضی کی وجہ سے ہیرے کا لباس چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ اسے اس دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنا دے گا اور وہ اس سے لامتناہی دولت اور عبادت حاصل کرے گا۔ سیرافینا شہزادی بہت عقل مند اور سمجھدار تھی۔ اس نے ان تینوں شہزادوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے انہیں ایک شاہی دعوت پر مدعو کیا جہاں اس نے ہیرے کا لباس پہنا تھا۔ ہر شہزادے کو اس کے ساتھ ناچنے اور خواہش کرنے کا موقع ملا۔ بارش کے لیے شہزادہ ایلریک کی مخلصانہ خواہش نے سیرافینا کو متاثر کیا اور اس نے اس کو منظور کر لیا۔ موسلا دھار بارش نے اس کی بادشاہی کو بچا لیا۔ شہزادہ فلورین نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں سے ہیرے کے لباس کے اعزاز میں ایک خوبصورت گیت ترتیب دیا۔ سیرافینا نے اس کی حقیقی تعریف کو پہچان لیا اور اسے لباس پہنے ہوئے اس لباس کو پینٹ کرنے کی اجازت دی۔ تاہم شہزادہ سیڈرک نے اس کا لباس چرانے کی کوشش کی۔ اس کا لالچ شفاف تھا اور سیرافینا نے اپنے حقیقی ارادوں کا پردہ فاش کیا۔ اس نے اسے سلطنت سے نکال دیا۔ سیرافینا نے شہزادہ ایلریک کو لباس کے قابل وصول کنندہ کے طور پر قبول کیا، اس کی شرافت کے لیے نہیں بلکہ اس کے بے لوث دل کے لیے۔ وہ ایک محبوب شخصیت بن گیا جو نہ صرف اپنی بادشاہی کو بچانے کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ اپنی عاجزی اور ہمدردی کے لیے بھی جانا جاتا ہے، اور اس طرح مصر کی بادشاہی میں افسانوی ہیرے کے لباس نے اپنا اصل مقصد پا لیا، کسی طاقتور اور خود غرض کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس کے دل میں جس نے دنیا کے لیے اپنا جادو استعمال کیا۔ ہیرے کے لباس اور تینوں شہزادوں کی کہانی ایک حکمت اور فضیلت کی ایک لازوال کہانی بن گئی جو اس کے اندر موجود تمام حقیقی خوبصورتی کو یاد دلاتی ہے۔